بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ انعام سادس، چھٹا انعام، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے ساتھ، لن نؤمن لک ایمان کا صلہ با آئے تو تصدیق باللہ مراد ہے، اگر ایمان کا صلہ لام آئے تو تصدیق البشر مراد ہوتی ہے، جیسے ما انت بمؤمن لنا، کچھ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور ایمان باللہ، آمنا باللہ، ایمان کا صلہ الہ آئے تو کیا ہوتی ہے؟ تصدیق البشر۔ با آئے تو اللہ تعالی کی تصدیق، جہاں پر کیا ہے ذرا خیال رکھنا ہے، لن نؤمن لک ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تیری بات کی، حتی نر اللہ جہرتن، حتیٰ کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو عیاں بیاں سامنے۔ جہرتن کا تعلق نرا کے ساتھ بھی ہے، بن سکتا ہے، اور کل تم کے ساتھ بھی، جی کل تم کے ساتھ بھی۔ تو نر اللہ جہرتن کا معنی حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو عیاں بیاں سامنے، اور جہرتن کل تم جہرتن، تم نے جہرتن کہا تھا، تم نے کہا تمہارا قول جہری تھا، علل اعلان کہا تھا، حالانکہ وہ بات کہنے کی نہیں تھی، ایستا کہنے کی بھی نہیں تھی، اور تم نے شور سے کہا تھا، قل تم جہرتن، پس پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے اس کا آنا، اس کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو بعد تمہارے مرنے کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ انعام سادس، جس کا خلاصہ یہ کہ ان قوم موسیٰ نے کہا ہم جب تک اللہ کو عیاں بیاں نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کوہ طور پہ بزرگ گئے تھے، ان کا آگے واقعہ آ رہا ہے، کلام سنا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کون بول رہا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھیں۔ بجلی کی کڑک نے لے لیا اور تم بجلی کا آنا دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر پھر سر سید اور اس کے اخوات، انہوں نے مؤنث سے تعبیر کیا بے عقلی کی وجہ سے، تو انہوں نے جہاں پر پھر کہا نہیں نیند آئی تھی، مرے نہیں تھے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من بعد موتکم۔ اور ایک یہ بھی کہا کہ اس موت سے مراد ہے طبی اور مانوی موت، طبی مانوی موت یعنی بے حس ہونا۔ تم نے یہ کام کیا تو پھر قومیں جو ہیں وہ غافل ہو جاتی ہیں، تو جو غافل ہو گئے تھے اللہ نے پھر ان کو بیدار کیا، تو یہ مانوی اور طبی موت ہے۔ ایسے خامخواہ تحریفات۔ اب یہاں پر آگے جناب ہمارے للڑ بزرگ بڑے چیلنج کرتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہو فیمسک التی کساری الموت، ربنا امتنا سنتین وآیتنا سنتین، ہے یوں کہا کرتے ہو۔ اب دیکھو یہ مرے پھر زندہ ہوئے تو اسنتین ہے۔ او بزرگو یہ مرے اور پھر زندہ ہوئے تو دو موتیں دو حیاتیں کہا گئی، اور فیمسک التی کہا گیا کہ قیامت تک روح بدن میں نہیں آئے گی، آ گئی ہے نا۔ ان کے جو خطیب ہے نا رینٹ والے، اس میں بڑا زور لگاتی ہیں، ہم دکھاتی ہیں
بریلر بھی اور یہ بھی. تو یاد رکھ لو کہ یہ جو مسئلہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ مسئلہ کیا ہے؟ خارق للعادہ. کیا ہے؟ خارق للعادہ. اور جہاں جم سے کلتی ہے وہ عادت کا بیان ہے. انکم بعد ذالک لمیتون، وہ کس کا بیان ہے؟ عادت کا. اور یہ کیا ہے؟ خارق للعادہ. کوئی بات سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ اور خارق للعادہ میں تعمیم نہیں ہوتی. یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مرد عورت سے، یہ قانون ہے. اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے. تو مرزا قادیانی کا طرز انداز بالکل اہل بدعت جیسا ہے. تو مرزا قادیانی وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے باپ تھے. اہل حدیث کے ایک عالم میں انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے عیون زمزم، اس میں انہوں نے لکھا حضرت عیسیٰ کے باپ تھے جن کا نام حبیب نجار تھا. اس پر حضرت نلوی شاہ صاحب نے رسالہ لکھا قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب. قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب، یہ حضرت نلوی شاہ صاحب کا رسالہ ہے. تو یہ ایک مستقل مسئلہ. اب انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ انہی آیات سے کہ مرد بیوی سے اللہ نے اولاد پیدا کی. تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ عادت ہے. اور حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا وہ کیا ہے؟ خرق عادت. بولو کیا ہے؟ خرق عادت. تو یہ کیا ہے؟ خرق عادت ہے. اور فیوم سے کلتی وہ عادت تھی. بالکل اسی طرح تو اب کوئی للڑوں کا رشتہ دار کسی کماری کا پیدا ہو جائے تو یہ دلیل دیں. ہاں، اکاڑوی اینڈ کمپنی دلیل دے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارا بھانجا صاحب نہیں ہو سکتا، ہمارا بھتیجا نہیں ہو سکتا. تو اس کو کیا بولیں گے؟ حماقت. کیا بولیں گے؟ کیونکہ خرق کے عادت میں تعمیم نہیں ہوتی. یہ جو معروف ہے نا معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ خرق کی عادت میں تعمیم نہیں ہوتی. خرق کی عادت اپنے مورد پہ بند ہوتی ہے، خاص ہے، اس میں تعمیم نہیں. یہ جو آپ کے کچے کچے خطیب کہہ دیتے ہیں جی معجزہ سے استدلال نہیں ہو سکتا، تو قرآن بھی معجزہ ہے. تو یہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے ایک مفروضہ. اصل قانون ہے کہ خرق کے عادت میں تعمیم نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ عادت تھی خرق کی عادت. اب کوئی آدمی کہے آگ نہیں جلاتی اور کسی بزرگ شیخ الحدیث کو اٹھا کے تنور میں ڈال دے، اوپر پڑے یا نارو کونی بردم و سلام. دلیل تو قرآن کی ہے، یہ صحیح ہوگا نا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ آگ کا جلانا عادت تھی اور حضرت ابراہیم پر ٹھنڈا ہونا یہ خرق کے عادت تھی. اب کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے نہیں بھائی نہیں آگ جلاتی نہیں ہے، اس میں احراق ہے ہی نہیں، تو وہ اس کو للڑ کہتی ہے. للڑ اسی طرح ہوتا ہے. دیکھو اب اس پر آپ کے پاس خاص حوالے لکھے ہیں. ان کا ایک خطیب تھا، وہ کہتا مماتی کہتے ہیں زندہ نہیں ہوتے، ہم مماتی نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں. اور پھر کہتا میں دکھاتا ہوں 70 آدمی زندہ ہو گئے، ہزاروں آدمی زندہ ہو گئے. اور کہتا 70 کا زندہ ہونا خرق کی عادت ہے. اب دیکھو جہاں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو ہے نر اللہ جہرتن پر، قدریہ، معتزلہ، نجاریہ، جہمیہ اور خوارج
معتزلہ، ان کے نزدیک اللہ تعالی کا دیدار محال ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جبکہ جمہور مسلمانوں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں ممکن ہے، آخرت میں واقع ہوگا، ممکن محال کے مقابلہ میں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی کی رؤیت کا وقوع نہیں، جنت میں وقوع ہوگا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں سے جو کرامیہ، قدریہ، معتزلہ، نجاریہ، جہمیہ، یہ فرقے ہیں، یہ کہتے ہیں دیدار اس لیے ناممکن ہے، محال ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صورت ہو، کیا ہے؟ صورت ہو، رنگ ہو، جی، جگہ ہو، جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کسی حیض میں ہو، جی، اور فاصلہ ہو، جی، رائی اور اس چیز کے درمیان، جی، یہ چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا، جی، جسم ہو۔ تو مشبہہ نے اللہ کو بھی بندوں کی طرح مجسم مانا، جی، انہوں نے انکار کیا۔ اب آئے اہل سنت، انہوں نے کہا رؤیت حق ہے، کیفیت مفوض اللہ ہے، جی، بے شک، رؤیت حق ہے، کیفیت مفوض اللہ ہے، جسم بھی نہیں، جگہ بھی نہیں، رنگ بھی نہیں، صورت بھی نہیں، دی رؤیت ہے جی، کیسے ہوگی؟ کیفیت متشابہات سے، جی، بے عین یہی معاملہ عذاب قبر کا ہے، جی، روح بھی نہیں، دنیا والوں کی سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، روح بھی قیامت تک جسم میں نہیں، عذاب بھی حق، کیفیت مفوض اللہ۔ اب دیکھو، قال اہل السنت لا مقابلا ولا محاذیا ولا متمکنا ولا متحیزا، اہل السنت کہتے ہیں اس کا مقابل بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، کسی جگہ پہ تمکین بھی کوئی نہیں ہے، متحیز کسی حیض میں وقوع بھی کوئی نہیں، متلونا رنگ بھی کوئی نہیں، بلا صورت اور نہ کوئی صورت اور شکل ہے، بلا حیات اس کی حیات بھی کوئی نہیں، بلا علا اجتماع با جسمیت بل یراہ المؤمنون یعلمون انہ بخلاف المخلوقات کما علموہ کذالک قبل وقد، اس بس آگے دلائل ہیں تو مومن جانتے ہیں کہ رؤیت ہوگی۔ معتزلہ خوارج کو خطرہ ایسے ہے، ان کو نہیں ہوگی، وہ اپنے حق میں ٹھیک کہتی، معتزلہ کو نہیں ہوگی رؤیت، خوارج کو بھی نہیں ہوگی، اہل جنت کو ہوگی۔ جی، تو ہمارا ایمان ہے کیونکہ اس پر کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ استفاضت الاحادیث الصحیحہ الثابتۃ فی رؤیت اللہ تعالی فوجب المسیر الیہ وہذہ المسألۃ من اصعب مسائل اصول الدین۔ یہ رؤیت والا مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن چونکہ مشہور احادیث اور قرآن پاک کی نصوص بھی آ چکی ہیں، نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، ہو گیا البار۔ دوسرا فائدہ ہے ثم بعثنا، اس پر خیال کرنا ہے، بڑا قیمتی فائدہ ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم وہذا خارق عادۃ، جی، یہ کیا ہے؟ خارق عادت، یہ ابھی جو مولوی ہے نا اس وقت 2-3 سالوں والے، 2-3-4 سالوں سے
ایک نیا ترتیب انہوں نے چلائی. انہوں نے کہا یہ خرق عادت اور عادت یہ نعمانی صاحب اور مولوی خضر کی ایجاد ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایسی تواتر سے خبریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے حضرات فرما رہی ہیں، نام نہیں لیتے، بڑے بڑے حضرات اچھے بھلے، اور کہتے ہیں یہ صرف ان دونوں کی ایجاد ہے. خرق عادت تے عادت یہ کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے ایک مانا ایک، اور دوسرا یہ بھی اب آ رہا ہے کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب. للڑ کہتے ہیں یہ انہوں نے بنایا ہوئے تحت الاسباب. بریلی کہتے تھے مولانا حسین علی کی ایجاد ہے. اور میں حیران ہوں ان لامی بجھوں پر کہ اس کو بھی ہماری طرف نسبت کر رہی. کئیوں سے ہم نے خود سنا جی تحت الاسباب فوق الاسباب یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، تم نے ایجاد کی ہے. اب ذرا خیال کرو یہ میں نے نہیں لکھا. خرق عادت عادت پر معجزات کی بحث میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو اس تقسیم کو نہیں مانتا اصلی شیطان ابلیس ہی وہ ہے. بے شک. ھذا خارق عادت، یہ کیا ہے؟ خرق عادت. بولو خرق عادت. اور بولو. خرق عادت. جعل اللہ معجزۃ لموسیٰ. اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر معجزہ خارق للعادہ، جی ہر معجزہ امر خارق للعادہ. اللہ نے اس کا حضرت موسیٰ کا معجزہ بنایا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ عبارت ایسی ہے کہ کروڑوں روپے کی ایک عبارت ہے. معجزۃ لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ. آگے استجابۃ لدعائہ وشفاعتہ، اور فیضا. یہ معجزہ کیا تھا؟ حضرت نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی. تو دعا کی قبولیت بھی معجزہ ہے. دعا کی قبولیت بھی نبی کے لیے معجزہ، ولی کے لیے کرامت. جی اس کے بس میں ہوتا ہے قبولیت؟ نہیں. اسی سے پتہ چل گیا کرامتیں اور معجزے اختیار میں نہیں ہیں. دعا کی قبولیت بھی معجزہ ہے. ولی کے حق میں کیا ہے؟ کرامت. تو اگر اس کے اپنے اختیار میں ہے تو پھر مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جی یہ دوسرا فائدہ بھی اسی عبارت سے لے دعائی و شفاعتہ او کرامت لہم من بعد تعذیبہم ان کان السائلونہم. تو یہ ایک بات چلتی ہے جی میت کی کرامت. میت یہ عنوان فضول ہے. پہلے کرامت کی حقیقت سمجھو کہ کرامت ولی کے اختیار میں بھی نہیں، اور کرامت کے لیے ولی کے لیے جاننا علم بھی ضروری نہیں ہے. جی اب موت کے بعد اللہ ظاہر کر دے یا زندگی میں کر دے. جی ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے تمہارے تو مناظرے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے پہلے کرامت کی تحقیق تو کرو. کرامت ہے فعل اللہ تعالی خالصتاً. اس میں اولیاء اللہ کے علم کی بھی کوئی بسا اوقات ولی اللہ کو علم بھی نہیں ہوتا. جیسے اصحاب کہف سوئے، کئی کرامتی ہیں، آئے گا، ان کو اپنی کرامات کا علم ہی نہیں ہے. وہ جو صحابی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کون؟ حضرت صاحب کیا تھا، عاصم. مشرکین نے گھیراؤ کیا، پہاڑی پہ چڑھا. انہوں نے امان کا کہا، اس نے کہا کہ میں کسی مشرک پر اعتماد نہیں کرتا. انہوں نے لڑائی کی، شہید ہو گیا. حضرت عاصم شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے انہوں نے ایک دعا مانگی. دعا یہ کی کہ یا اللہ میں نے منت مانی ہوئی تھی کسی مشرک سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو میری جان کو محفوظ کر مشرکوں سے. وہ مشرک سر لے جانا چاہتے تھے.
وہ قریب آئے تو اس کی لاش پہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا، وہ چھتا بنا کے بیٹھ گئی، بخاری میں چھتے والی بات، بیٹھ گئی اور مشرک سارے پیچھے بھاگے، رات کو بارش آئی اور آج تک مشرکوں کو وہ میت نہیں ملی، اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ موت کے بعد ہی اس کا اظہار ہوا، کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ کرامت محض اللہ کا فعل ہے، اس میں ولی کا کوئی تصرف ہی نہیں، ولی کا جاننا بھی ضروری نہیں۔ تو اللہ تعالی کسی پر کوئی حالت موت کے بعد ظاہر کر دے، پہلے ظاہر کر دے، یہ بات تو تب ہو کہ ولی کا کوئی تصرف ہو یا کسب ہو، تو موت کے بعد ظاہر بات ہے کسب ختم ہے، کسب نہیں ہے، یہ تو تب ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر، لیکن سے آگے خود سوچو، بحث کا مقام یہ نہیں۔ دیکھو کرامت اللہم من بعد تعذیبہم ہو گیا، بل موت بالصاعقہ اذا کان عن اختناق او قوت ضغط الصوت علی القلب۔ چلو یہ اور بات لکھی ہے، اس کی ضرورت نہیں، اصل بات میں نے بتا دی۔ اب آؤ